بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واہلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ ایک دن گلستان نیوز کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان موسٹ پاپولر پرسنالٹی ان ڈسٹرکٹ قصور، ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب، سینئر جنرل فزیشین قصور۔ ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب کے اگر حالت سے بات کی جائے، ان کے والد محترم کے حوالے سے ڈاکٹر SM صفدر مرحوم قصور کی ایک ایسی شخصیت جو نہ بھولنے والی، گو وہ آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کے کام، ان کی خدمات آج بھی پاکستان کی عوام، قصور نہیں پاکستان کی عوام یاد کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے بے شمار ایسے کام کیے، عوام کی خدمت کی، جن کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا۔ آج اسی والے سے ان کو عزت کی نگاہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے، ہونہار بیٹے ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب نے بھی اپنے والد محترم ڈاکٹر SM صفدر مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی بیمار انسانیت کے لیے ایک مسیحا کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں بھی اپنے آپ کو خدمت خلق، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیے ہوئے ہے۔ تو ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب کے حوالے سے اگر بات کروں تو ان کی بیگم ڈاکٹر طیبہ نسیم، جو ضلع قصور کی ٹاپ آف دا بیسٹ میں کہوں گا الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہے، جن کا الٹرا ساؤنڈ ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر طیبہ نسیم صاحب الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور کیوں ہے اس والے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر SM صفدر مرحوم صاحب کے حوالے سے بھی ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ وہ بھی ہمیں بتائیں ان کی خدمات کے حوالے سے جس طرح کا ان کا کردار تھا۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک صلاحی کمیٹی رجسٹرڈ قصور، میرے والد محترم محمد ارشد مرحوم نے 1981 میں قیام لائے، اس میں پاک فری ڈسپینسری کا قیام لایا گیا، جو آج تک پاک فری ڈسپینسری قریب غربا کے لیے آج بھی کام کر رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر SM صفدر مرحوم کا اور ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب کا، ڈاکٹر طیبہ نسیم کا بڑا اہم رول رہا ہے میرے والد صاحب کی حیاتی میں بھی، اور ابھی بھی ان کا مکمل تعاون رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور جس والے سے ان کی جو خدمات ہے، پاک فری ڈسپینسری کے پلیٹ فارم سے بے شمار میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے، جس پر ڈاکٹر SM صفدر مرحوم نے، ڈاکٹر نسیم صفدر نے، ڈاکٹر طیبہ نسیم نے بے لوث عوام کی خدمت کی، میڈیسن بھی دی اور ان کو فری چیک اپ کیا۔ اس والے سے جتنی بھی خدمات ہیں اس میڈیکل شعبے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ قصور میں، اگر میں کہوں گا کہ ایک ایسا خاندان جس کی میڈیکل شعبے کے حوالے سے خدمات ہے، کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر SM صفدر مرحوم صاحب کو، ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب کو اور ڈاکٹر طیبہ نسیم کو۔ اس والے سے آج گلستان نیوز کے مہمان ہیں ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب، جو موسٹ ایکسپیرینس سینئر جنرل فزیشین ہے میڈیکل شعبے کے حوالے سے۔ ہمارے آج مہمان ہم سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نسیم صفدر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ سب سے پہلے آپ کا، جو آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو میڈیکل شعبے میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب FSC کی تو میرا پروگرام نہیں تھا، لیکن میرے والد صاحب مرحوم نے مجھے بڑا انسینٹیو دیا۔ انہوں نے کہا بیٹے نہیں، یہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ میرا جو اتنا اچھا کام ہے، جو چلا چلایا کام ہے، اس پہ آ کے آپ نے جوائن کرنا ہے مجھے، اور مجھے ریلیف دینا ہے۔ تو پھر میں نے اس طرف کیا، تو اللہ کا شکر ہے آج میں یہاں ان کی دعاؤں سے بیٹھا ہوا ہوں، کام کر رہا ہوں، اور میں بالکل اس میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بڑے اچھی طرح اس شعبے میں لائے اور گائیڈ کیا۔ میں ان کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرف لائے، ورنہ آج میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ بس آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں ڈاکٹر SM صفدر مرحوم صاحب کے، جن کی خدمات پاکستان میں، ضلع قصور میں نہیں پاکستان میں آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ جب پاکستان ماض وجود میں آیا تب انہوں نے پاکستان تحریک میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ میڈیکل شعبے کے حوالے سے وہ پیش رہے، ان کی خدمات کو آج بھی لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسے عظیم شخصیت کے بیٹے ہیں جن کو آج بھی وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے آج بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی والد صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی کمیٹی نہیں تھی جس کے وہ ممبر نہیں تھے، کوئی بھی ایسا فلاحی ادارہ نہیں تھا جس کے وہ ممبر نہیں تھے۔ وہ ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے اور حصہ لیتے تھے۔ پاکستان سے ان کی بہت والہانہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہوا تھا۔ جب پاکستان بنا ہے تو اس میں ان کا بہت زیادہ رول تھا، اور وہ اکثر روتے تھے، کہتے تھے کہ یار یہ پاکستان کا کیا ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے قاری صاحب سامنے مسجد نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، تو ایک دن وہ کہنے لگے، قاری صاحب نے مجھے یہ بتایا، مجھے تو نہیں پتا تھا، کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار تم سب کے لیے دعائیں مانگتے ہو، جو دعائیں جب شروع نماز ختم ہوتی ہے تو سب کے لیے دعائیں مانگتے ہو، کیوں نہیں تم پاکستان کے لیے دعا مانگتے؟
تمہیں چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا مانگو. یہ بڑا ضروری ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ورنہ ہم کچھ نہیں ہیں. تو اس لیے مولوی صاحب یہ آپ نہ کیا کریں, پاکستان کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیا کریں. تو اس طرح وہ ان کی بہت زیادہ ماشاءاللہ خدمات تھیں اس شہر کے لیے. پرائز کنٹرول کمیٹی ہوتی تھی, کوئی بھی کمیٹی تھی. والا صاحب مرحوم والا صاحب کے بہت اچھے دوست تھے, ان کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ پیار تھا. ان کی ڈسپینسری میں انہوں نے بہت ٹائم دیا. اس کے بعد میں بھی جاتا رہا. جب وہ انہوں نے چھوڑ دیا میں بھی کافی عرصہ ڈسپینسری ٹائم دیتا رہا ہوں. تو ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی ڈسپینسری اور رن ہو رہی ہے. تو اللہ میاں اس کو ترقی دے اور اللہ میاں خیریت رکھے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا واقعہ ڈاکٹر ایس ایم صفدر مرحوم صاحب کا جو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں, ان کی آپ کو یاد آتی ہے؟ ویسے تو ان کے بہت سارے واقعات ہیں. باقی یہ جب انہوں نے مجھے قاری صاحب نے یہ کہا کہ جو انہوں نے ڈیفینیٹلی یہ کہا ہے کہ نماز میں دعا ضرور مانگا کریں پاکستان کے لیے, یہ ایک بڑا پنچنگ پوائنٹ تھا کہ واقعی یہ مولوی صاحب واقعی سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, پاکستان کے لیے کیوں نہیں مانگتے. باقی وہ غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے جو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا تھا. کے بعد میں اب لوگ آتے ہیں ان کی وفات کے بعد تو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے میرے بیٹے کے لیے پڑھائی کے لیے یہ پیسے دیے. ایک اسکول کمیٹی گھر کے پاس وہ چلتا ہے اسلامیہ ہائی اسکول, اس میں ان کا بہت کنٹریبیوشن تھا. جو بھی آ کے ان کو کہتا تھا کہ وہاں پہ جی ہماری فیس معاف کرا دیں, یہ غریب ہیں بڑے نہیں ہیں, تو وہ یہی کہتے تھے کہ یار یہ ہم نے رول نہیں رکھا ہوا فیس معاف کا. ہاں البتہ جو کوئی بھی اس کو کرے گا, سفارش کرے گا, وہ بیئر کرے گا اس کی فیس. کہ اگر میں آپ کی سفارش کرتا ہوں یا جو بھی آپ کا نہیں دے سکتے تو ڈیفینیٹلی میں اس کو بیئر کروں گا, اس کی جتنی بھی فیس ہے وہ میں دوں گا, تو آپ اس کو پڑھائیں. تو اس طرح وہ ان کی یہ بہت زیادہ خدمات تھیں کہ جب بھی کوئی بچہ کو سفارش لے کے آتے تھے پیرنٹس کہتے تھے جی اس کی فیس پلیز معاف کروا دیں, ہم نہیں دے سکتے. تو والد صاحب ان کو کہتے تھے کہ جائیں آپ رکا میرا لے جائیں, وہ آپ کا بیٹا داخل ہو جائے گا, باقی فیس کا میں خود ہی کر لوں. تو وہ اپنی پاکٹ سے دیتے تھے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کا میں کیا آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی بہت زیادہ وقف کی ہوئی تھی. وہ غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے, بہت زیادہ. آپ کتنے عرصے سے میڈیکل شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں؟ میں 1983 کا گریجویٹ ہوں. 1983 میں نے MBBS علامہ اقبال میڈیکل کالج سے کیا تھا اور میں نے 2 سال ہاؤس جاب کی ہے لاہور میں. تو 85 میں نے آ کے والد صاحب کو جوائن کر لیا تھا. تو اس کے بعد سے میں اسی کلینک پہ بیٹھتا ہوں, یہیں سے میرا سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس کے بعد میری شادی ہو گئی ڈاکٹر طیبہ سے, وہ بھی ماشاءاللہ الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں, الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہیں یہاں پہ بڑے عرصے سے. تو ہم دونوں کلینک رن کر رہے ہیں اور اللہ کا ہم پہ خاص احسان ہے, بہت مہربانی ہے اس مولا کی کہ وہ ہمیں بہت عزت دے رہا ہے اور بہت کچھ دے رہا ہے, اس کا بہت بہت شکر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈاکٹر طیبہ نسیم الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ایک بہت بڑا نام ڈسٹرکٹ سور میں, کیا بات ہے کہ ہر پیشنٹ خواتین ڈاکٹر طیبہ نسیم کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں, ان سے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس مشینری بہت جدید ہے جو آپ کے کلینک پر آتے ہیں؟ مشینری نو ڈاؤٹ کہ کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہم بڑا اچھا مشین پرچیز کرتے ہیں, ہم کمپرومائز نہیں کرتے اس پہ. تو اب میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مشین اچھی سے اچھی لی جائے. اکوپمنٹ اچھا ہونا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہنر کا بہت زیادہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس مشین اچھی ہے اور آپ کو چلانی نہیں آتی یا آپ کو نالج نہیں ہے تو مشین اکیلی کیا کرے گی. تو اس لیے ماشاءاللہ ڈاکٹر طیبہ کی نالج بھی بہت اچھی ہے. وہ رات کو روزانہ میں دیکھتا ہوں اس کو گھنٹہ 2 گھنٹے اس نے بک کھولنی ہے اپنی الٹرا ساؤنڈ کی, وہ اسٹڈی بھی کرتی ہیں, پڑھتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ سارا دن کام کرتی ہیں اور رات کو سو جاتی ہیں, نہیں, وہ آ کے رات کو ڈیفینیٹلی اس نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنی ساری ریفریشر کورس کرنا ہوتا ہے, اپنی بک کھولنی ہوتی ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ آج میں نے کیا کیا, کہاں مجھے ڈیفیکلٹی کوئی آئی اور آگے میں نے کیا کرنا ہے فیوچر میں. تو اس لیے جو اپ ٹو ڈیٹ جو نالج ہے نا, یہ بڑی چیز ہے اور وہ ماشاءاللہ اس میں کافی اس کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتی ہیں, اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہیں اور اس میں توجہ دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ آج ایک سکسیزفل الٹراسونالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. میرے والد محترم محمد اشرف مرحوم, آپ کے والد محترم ڈاکٹر ایس ایم صفدر مرحوم کے بڑا درینہ قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا.
माशाल्लाह आप भी काफ़ी अरसा के साथ मेरे वाल साहब के साथ अटैचमेंट रही है। प्री डिस्पेंसरी पर आपने भी काफ़ी खिदमत सर अंजाम दी, अवामी खिदमत के हवाले से आपके अंदर भी बड़ा जज्बा है। तो उनकी सहाफ़ती व समाजी खिदमत के हवाले से मेरे वालिद मोहतरम के हवाले से आप क्या कहेंगे? अशरफ वाला साहब जी एक बहुत ही अच्छी शख्सियत थे। अपने ज़माने के वक़्त के वालिद साहब के साथ तो ऐसे था जैसे भाइयों जैसा प्यार हो। बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे उनके, बहुत प्यार करने वाले बंदे थे। और सहाफ़त के लिहाज से भी उन्होंने कभी मैंने नहीं देखा कोई गलत बयानी की हो, गलत किसी की रिपोर्टिंग की हो, या किसी से नाजायज़ मुतालबा किया हो कि मुझे इतने पैसे दें, मैं वरना ये करूँगा। जो आजकल की सहाफ़त के लिहाज से वो बहुत बेहतर थे। अशरफ वाला साहब माशाल्लाह, अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। वो बहुत नेक आदमी थे, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस लिहाज से भी कि मैं डॉक्टर सफदर का बेटा हूँ, लेकिन उस वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था। डिस्पेंसरी में जाता था, उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैं जाना शुरू हुआ था और मैंने काफ़ी टाइम डिस्पेंसरी को दिया है। तो बस वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी थे। मैं जितनी भी तारीफ़ उनकी करूँ ये कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नसीम सफदर साहब, अजीम बाप का अजीम बेटा डॉक्टर एसएम सफदर मरहूम साहब, जिनको हम कभी भी भुला नहीं सकते। उनकी समाजी खिदमत को कभी भी नहीं भूला जा सकता। उनके दोस्त अहबाब, अजीज़ो अकारब, ज़िला कसूर के अवाम, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अवाम आज भी उनकी खिदमत को याद करते हैं। और डॉक्टर नसीम सफदर साहब के हवाले से भी मैंने बात की। ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम डॉक्टर एसएम सफदर मरहूम का नाम ज़िंदा किया, नाम रोशन रखा। आज भी लोग ऐसे इस ख़ानदान को इज़्ज़त की निगाह से जानते और पहचानते हैं, क्योंकि मेडिकल शोबे से जिस तरह वाबस्ता है ये ख़ानदान, ज़िला कसूर की दुखी इंसानी खिदमत के लिए कोशां हैं। और पास फ्री डिस्पेंसरी पर भी इन्होंने अपनी जिस तरह खिदमत सर अंजाम दी, हम इस हवाले से इन्हें, इस ख़ानदान को अप्रिशिएट करते हैं। और डॉक्टर तैयबा नसीम भी जिस तरह अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है, ये कसूर की आवाम की खुशकिस्मती है कि डॉक्टर तैयबा नसीम जैसी होनहार इंटेलिजेंट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट जो कसूर में है, जिनके जो अपनी मेहनत की बलबूते पर आज उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। ऐसे ही डॉक्टर नसीम सफदर साहब जो हैं वो भी 1983 से मेडिकल शोबे से वाबस्ता हैं। आज वो भी आवाम की दुखी सानियों की खिदमत के लिए अपने आप को उन्होंने वक्फ किया हुआ है। नाज़रीन, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि डॉक्टर एसएम सफदर मरहूम साहब गुलिस्तान न्यूज़पेपर के सीनियर कॉलम नगार थे, जिन्होंने हमेशा अपने कलम की ताकत से कसूर के मसाइल को उजागर करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। और हमेशा उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखते थे, लोग बड़े शौक़ से उनके कॉलम को रीड करते थे। तो गुलिस्तान के अगर कॉलम नगरी के हवाले से बात करूँ तो डॉक्टर एसएम सफदर मरहूम को हमेशा याद रखा जाएगा सहाफ़त के हवाले से भी, कि जिस तरह उनके अल्फाज होते थे, हमेशा कसूर के सुलगते हुए मसाइल को उन्होंने उजागर किया। वो ना भूलने वाली शख्सियत थी जिनको आज भी हम याद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि डॉक्टर एसएम सफदर मरहूम साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और ऐसे ही डॉक्टर नसीम सफदर साहब अपने वालिद मोहतरम डॉक्टर एसएम सफदर मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए दुखी इंसानी की खिदमत के लिए पेशवेश रहें। और उनके साथ उनकी मिसेज डॉक्टर तैयबा नसीम भी, वो भी दुखी इंसानी की खिदमत के लिए कोशां हैं। आजकल के महंगाई के दौर में भी अपने आप को मेडिकल के शोबे के साथ अटैच रखना और दुखी इंसानी की खिदमत करना बहुत बड़ा सदका जारिया है। मैं समझता हूँ ऐसा ख़ानदान मेडिकल शोबे के हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूँ। गुलिस्तान न्यूज़ के प्लेटफार्म से डॉक्टर एसएम सफदर मरहूम साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनके साथ उनके बेटे डॉक्टर नसीम सफदर साहब को भी और डॉक्टर तैयबा नसीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो भी मेडिकल शोबे के साथ अटैच है। और ऐसे ही वो आवाम की खिदमत के लिए पेश रहें। उम्मीद है कि डॉक्टर नसीम सफदर साहब की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। और डॉक्टर एसएम सफदर मरहूम के हवाले से भी जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, रंजीदा हो गए बात करते करते अपने वालिद मोहतरम की, तो मुझे भी देख कर लगा कि आज भी ऐसी औलाद दुनिया में मौजूद है जो बाप दुनिया से चला जाए उसके बाद भी अपने वालिद मोहतरम को ऐसे ही प्यार से याद करते हैं। और डॉक्टर नसीम सफदर साहब को भी आपने देखा जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे और जिस प्यार के साथ अपने वालिद साहब के मतलब उन्होंने बातें की। वो उनके आइडियल थे, उनके वालिद मोहतरम, उनसे उन्होंने सीखा, वो इनको मेडिकल शोबे की तरफ लेकर आए। तो मैं आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ गो अल्लाह ताला डॉक्टर नसीम सफदर साहब और डॉक्टर तैयबा नसीम को मज़ीद हिम्मत अता फरमाए और मेडिकल शोबे में वो ऐसे ही दुखी इंसानी खिदमत करते रहें। आप उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह डॉक्टर नसीम सफदर साहब और डॉक्टर तैयबा साहिबा को भी हम अपने चैनल पर लेकर आएँगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।